بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ کی محبوب ترین سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ بھی راستہ دے گا، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ اگر ہر دروازہ بند نظر آتا ہے تو آج میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گی جو صرف چند لمحے لیتا ہے مگر تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہر نماز کے بعد صرف 7 بار ایک سورت پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیے کیسے مشکلات راستہ دیتی ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور کامیابی آپ کی طرف بڑھنے لگے گی۔ ایسی وہ کون سی سورت ہے جسے پڑھنے والے کے لیے آزمائشیں آسان ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں؟ جانیے ایک ایسا عمل جو زندگی بدل سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب انسان کے تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک انسان کے لیے ایک ایسا راستہ کھولتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ راستہ قرآن کی ایک مختصر مگر طاقتور سورت میں چھپا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف چند الفاظ کی تلاوت آپ کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدل سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج جانیے اللہ کی محبوب ترین سورت کا وہ راز جو قسمت تک بدل دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو ایک دل کو ہلا دینے والے سوال سے شروع ہوتی ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی بگڑی تقدیر کو سنوار دے، آزمائشوں کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے، دل کی گھٹن کو سکون میں اور ناکامیوں کے طویل سلسلے کو کامیابی کے دروازے تک پہنچا دے۔ انسان جب بار بار ٹھوکر کھاتا ہے، جب دعائیں زبان پر آتی ہیں مگر آنسوؤں میں بدل جاتی ہیں، جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے اور راستے سمجھ نہیں آتے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک آسان مگر طاقتور راستہ دکھاتا ہے جو نہ دولت مانگتا ہے نہ وقت کی کثرت، صرف اور صرف یقین مانگتا ہے اور تسلسل چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ اور بزرگان دین نے ہمیشہ قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کو اصل کامیابی قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک محض پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا نسخہ ہے اور ہر کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی خاص محبت کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ انہیں میں ایک صورت ایسی ہے جسے اللہ کی محبوب ترین صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی تلاوت بند دروازے کھول دیتی ہے، بگڑے حالات سنوار دیتی ہے اور دلوں میں ایک ایسی امید پیدا کر دیتی ہے جو مایوسی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ الاخلاص، جو توحید کا نچوڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے اور عقیدے کی روح ہے۔ اس صورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس میں اس کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ جب اللہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس سے جڑا عمل کیسے محرومی کا سبب بن سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف میں نور ہے، اور جب یہ نور دل میں اترتا ہے تو اندھیرے خود بخود چھٹنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کا دل ہے۔ جب دل بے چین ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جب دل مطمئن ہو تو تھوڑا سا بھی بہت لگتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت دل کو اسی اطمینان سے بھر دیتی ہے جو کسی دوا، کسی انسان یا کسی سہولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس عمل کو مستقل مزاجی سے کرتے ہیں وہ خود گواہ بنتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، ان کے رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، ان کے تعلقات میں بہتری آتی ہے، ان کے رزق میں وسعت محسوس ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کا اللہ پر یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ صورت انسان کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ اور جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو خوف خود بخود نکل جاتا ہے۔ آزمائشیں دراصل اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات یہ اللہ کی طرف سے توجہ دلانے کا ذریعہ ہوتی ہے تاکہ بندہ دوبارہ اسی کی طرف پلٹ آئے۔
جب بندہ نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو وہ گویا ہر فرض نماز کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میری کامیابی کا مالک ہے۔ یہی اعلان جب دن میں 5 مرتبہ 7 بار دہرایا جائے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی مگر کچھ نہ بدلا، وہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ یقین اور تسلسل بھی ضروری ہے۔ سورۃ الاخلاص کا یہ عمل اسی تسلسل کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو مایوسی کے دائرے سے نکال کر امید کے سفر پر ڈال دیتا ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختصر ہونے کے باوجود معنی میں بہت وسیع ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی بے نیازی اور اس کی یکتائی کا ایسا جامع بیان ہے جو پورے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ شرک کی باریکی شکلوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ لوگوں سے زیادہ اللہ سے امید باندھتا ہے اور یہی امید اسے کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کامیابی محض کوشش سے نہیں ملتی جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو، اور اللہ کی مدد انہی کو ملتی ہے جو اس سے جڑے رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک ایسا تعلق ہے جو بندے کو ہر حال میں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غم میں، آسانی میں ہو یا تنگی میں۔ یہ عمل انسان کو یاد دلاتا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں مگر اللہ ہمیشہ ایک ہی ہے، اور جب دل اس حقیقت کو مان لیتا ہے تو آزمائش بھی امتحان بن جاتی ہے اور امتحان آخرکار کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے اس عمل کے عملی فائدوں کی تو بے شمار لوگوں کا تجربہ ہے کہ جن کے کام رکے ہوئے تھے وہ چل پڑے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے تھے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی، اور جن کے دل میں بے سکونی تھی انہیں سکون نصیب ہوا، جن پر قرض تھا ان کے لیے راستے بنے، اور جنہیں بار بار ناکامی کا سامنا تھا ان کے قدم مضبوط ہوئے، مگر شرط ایک ہی ہے کہ یہ عمل اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ کسی کو آزمانے کے لیے نہیں، کسی دنیا فائدے کی ضد میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب نیت درست ہو جاتی ہے تو نتائج خود بخود سامنے آنے لگتے ہیں۔ اور اب آخر میں وہ طریقہ یا وظیفہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ بہت سادہ ہے، مگر اسی سادگی میں اس کی طاقت چھپی ہے۔ پیارے ناظرین، ہر فرض نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر دل کو حاضر کریں، کوئی بات نہ کریں، موبائل یا دنیاوی خیالات سے خود کو الگ کر لیں اور پورے یقین کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو واحد ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز کا مالک ہے، میں اپنی تمام پریشانیاں، آزمائشیں، رکاوٹیں، ناکامیاں تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے لیے آسان راستے کھول دے، میرے مقدر میں کامیابی لکھ دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ یہ عمل کم از کم 41 دن مسلسل کریں بغیر ناغہ، اور دوران اس مدت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور حلال رزق کا اہتمام کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آزمائشیں ختم ہونے لگی، دل مضبوط ہوگا اور کامیابی آپ کے مقدر کا حصہ بنتی چلی جائے گی۔ پیارے ناظرین، جب اللہ راضی ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے تو آزمائش بھی اس کی کامیابی کا راستہ بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر بدلنے کا آغاز اسی عمل سے ہو۔ آج سے ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ خاموشی سے آپ کے لیے وہ راستے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ کی ایک مسلسل تلاوت وہ دروازہ کھول دے جس کے لیے آپ برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے آج ہی سے اس وظیفے کو شروع کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں الفاظ چھوٹے ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا کلام کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہی چند آسان سی آیات آپ کی زندگی کا رخ بھی بدل سکتی ہے۔ آج ہی نیت کریں، ہر نماز کے بعد اس سورت کو ضرور پڑھیں، پھر دیکھیے کیسے کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی اور آزمائشیں خود راستہ چھوڑ دے گی انشاءاللہ۔
پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔